وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی ببدر، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس وقت تمہاری مدد فرمائی کہ تم اس حال میں تھے کہ اذلہ، تم کمزور اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ بس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ اگر آپ کسی کی مدد کریں اس حالت میں کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، تو جس کی آپ مدد کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو کیا کہتا ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے، وہ کرتا ہے کہ آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہے، آپ کا شکر ادا کرتا ہے کہ بھئی آپ ایسے وقت میں میرے کام آئے کہ جس وقت میں مجھے بے حد ضرورت تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ احسان آپ کا میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا، یہ آپ کا جو احسان ہے مجھ پر، یہ جو میری آپ نے مدد کی وہ بھی ایسے وقت میں، تو میں آپ کا احسان یہ زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ انسان کہتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بدر والے دن، یوم الفرقان والے دن، جب مسلمان بدر میں بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد دشمن سے لڑنے گئے، 8 تلواریں تھیں، صرف 2 گھوڑے تھے، چپلیں پیروں میں تک موجود نہیں تھیں۔ اگر کوئی آج یہ معاملہ کسی کے ساتھ دیکھے تو دیکھنے والا کہے گا کہ ارے بھائی تم بیوقوف تو نہیں ہو، تم پاگل تو نہیں ہو، کیوں اپنی موت کو دعوت دیتے ہو؟ تمہارے پاس تو لڑنے کے لیے آلات نہیں ہے، چلنے کے لیے تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہے، سواری تمہارے پاس نہیں ہے، اور تم اپنے سے 3 گنا فوج کے ساتھ لڑنے چلے ہو، اور فوج بھی 3 گنا زیادہ، اور اس کی کنڈیشن، اس کی حالت بھی ہے کہ تمہارے سے بے حد گنا وہ اسلحے سے لیس ہے، وہ تر و توانا ہے، وہ مالدار ہیں۔ تو سامنے والا، دیکھنے والا اس کو یہی کہے گا کہ یار یا تو تمہاری ذہنی کیفیت درست نہیں ہے کہ تم اپنے سے اتنے گنا زیادہ فوج سے تم ٹکر لینے چلے ہو، تمہارے پاس کوئی سامان ہی نہیں ہے، تو لہذا تم خودکشی کرنے کے در پہ ہو۔ وہ سمجھائے گا کہ رک جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہ ذکر اس کا ہو رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی رسالت کا اقرار کر کر آپ کے غلام بن کر میدان جنگ کے اندر جا رہے ہیں۔ سامان نہیں ہے، لیکن اللہ پر بھروسے کا جو ان کا ذخیرہ ہے، ان کی جو انعام ہے، ان کے بعد جو خزانہ ہے وہ بے حد زیادہ ہے۔ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ زیادہ ہے۔ وہ نکل چلے، اور نکل چلنے کے بعد جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور میدان جنگ میں جانے کے بعد جب وہ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس طرح مدد فرماتا ہے کہ اپنے سے 3 گنا زیادہ دشمن، اس کے بڑے بڑے جو سرداران تھے، ان کو وہ واصل جہنم بھی کر دیتے ہیں۔ اور بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفار مکہ کے، مشرکین مکہ کے تقریباً 24 کے قریب سردار جو تھے وہ واصل جہنم ہوئے، جس میں ابو جہل تھا، جس میں عتبہ تھا، اور جس میں اور بھی بے شمار جو سرداران تھے، قریش تھے، بڑے بڑے سرداران جو ہے وہ واصل جہنم کر دیے۔ لیکن کیا ایسی چیز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تقویٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو آگے ذکر فرماتے میں ان کی کوالٹیز کو بیان فرمایا، اور یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے درس بھی ہے، آج کے لوگوں کے لیے درس بھی ہے کہ آپ اپنی تعداد پر نہیں جائیں، آپ اپنا کام کریں، اپنی محنت کریں، اسباب جمع کریں، لیکن اسباب تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اس پہ منحصر نہ کریں، مسبب الاسباب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس پر آپ کا بھروسہ کامل ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات پر آپ کا کامل بھروسہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخرو، آپ کو نصرت عطا فرمائے گا، اور یہی ہم نے دیکھا میدان بدر کے اندر
یہی ہوا کہ جب وہ 313 جس میں سے 5 لوگ نکل گئے، 308 لوگ تھے 1000 کفار کی تعداد میں، جب وہ برسر پیکار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگلی آیت میں کہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ محبوب آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین، اپنے مومنین کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے صحابہ کرام مجاہدین اسلام کے لیے، الن یکفیکم کہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم کہ مدد کرے ربکم تمہارا رب بثلاثۃ آلاف 3000 فرشتوں کے ذریعے، من الملائکۃ منزلین وہ فرشتے جو آسمان سے اتر کے آ رہے ہیں، جو آسمان سے اترے ہوئے ہیں، کہ کافی نہیں ہے تمہارا رب کہ تمہاری مدد کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی 2 صفات بیان فرما رہا ہے اور تصدیق بیان کر رہا ہے کہ یہ 2 کوالٹیز اگر جس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حامی و مددگار ہوگا. کون کون سی کوالٹیز ہیں؟ کہ بلا ان تصبروا وتتقوا، کہ اگر تم صبر کرو، تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اپنے دل میں رکھو، توکل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تمہارا کامل ہو، صبر اور تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، یہ 2 چیزیں اگر مومن کے دل میں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں تمہارے دل میں موجود ہیں تو دیکھنا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، کہ اور اگر دشمن تمہارے پاس بڑی تعداد میں فوری طور پر بھی آ جائے، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، رب بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے نشان والے مخصوص فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا. نشان والے مخصوص فرشتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقرب فرشتے ہوں گے. اب معلوم کیا ہوا؟ یہ 2 چیزیں اگر انسان مسلمان کے پاس ہوں گی، ایک اس کا ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی آزمائش ہے، کسی قسم کی غربت کی حالت ہے یا اور کی کوئی حالت ہے، اگر تمہارے پاس صبر کی دولت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کی اگر دولت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد فرمائے گا. اور کون سے فرشتے؟ خاص فرشتے ہوں گے، عام فرشتے نہیں ہوں گے. نشان والے کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ فرشتوں کے بھی درجات ہیں، فرشتوں کی درجات. اور بدر میں ہم نے یہی دیکھا کہ جب وہ 313 مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بے سر و سامانی کو نہیں دیکھا، صبر کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے جب میدان عمل میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور اس کے بعد 5000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. اور وہ فرشتے بھی کوئی عام نہیں تھے، وہ خاص فرشتے تھے، وہ خاص فرشتے تھے. تو صبر اور تقوی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص جو ہے وہ آپ ان سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں آ جاتے ہیں. یہ 2 چیزیں آپ اپنے پاس رکھتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار حامی ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا، یعنی کہ جو تمہاری مدد کی تھی، کیوں مدد کی تھی؟ اللہ، مگر یہ کہ اس لیے نہیں کی، اس لیے کی تھی اللہ بشرا لکم کہ تمہیں خوشخبری دے دے، تمہیں بشارت دے دے، تمہیں خوشی عطا فرما دے، ولتطمئن قلوبکم اور تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا کر دے، تطمئن تم مطمئن ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی کہ جن کا صبر اور جن کا تقوی بلند ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل جوئی کے لیے آسمان سے مدد نازل فرماتا ہے. اور یہاں بدر کے میدان میں آپ بعین ہی یہ عمل دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کی نصرت اور مدد کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل فرمائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر سوائے کس کے؟ من عند اللہ، اللہ کے نزدیک،
العزیز الحکیم کے بہت عزت والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ سب سے عزت والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے بڑا عزت والا وہی ہے، اور ہمیں جتنی عزت دنیا کے لوگوں کو مل رہی ہے اسی کی عزت کے سبب ہمیں مل رہی ہے، اسی کی عزت کے سبب مل رہی ہے۔ وہی عزت دینے والا ہے، وہی حکمت کا مالک ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ عزت اور ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدر کا جو پورا کا پورا معاملہ اس موقع پر کیوں بیان فرمایا کہ دیکھیں مسلمانوں کی اگر آپ کوئی بھی بات کسی کو سمجھا رہے ہوں اور اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں مثال ہے، ماضی میں یہ کام اس طرح ہوا تھا، آپ جانتے ہو، کہیں گے ہاں جی ہم نے دیکھا ہے، دیکھو اس طرح ہوا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ اس کو کہتا ہے ہاں یار وہ پہلے یہ کام ہوا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم اس طرح کیوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب میں نے پچھلے ہفتے جو آپ کے سامنے درس جو ہے سامنے بیان کیا تھا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ جب صبح کے وقت آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مقاعد للقتال، جنگ کے لیے مورچہ بند کیا کہ اس دہان سے نہیں نکلنا، بھلے کچھ بھی ہو جائے، ہم شکست سے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے یا ہمیں فتح کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جب تک ہم تمہیں نہیں بلائیں جب تک تم نے وہاں نہیں آنا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں 50 فوجیوں کا 50 تیر اندازوں کا دستہ جبل احد کا ایک درہ، جہاں پر وہ درے پر شگاف تھا کہ جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں سے دشمن مسلمانوں پر غالب آ سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، تو آپ نے 50 تیر اندازوں کا دستہ وہاں پر مقرر فرمایا اور آپ نے تاکید فرما دی کہ یہ میرا حکم ہے، اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا، یہ آقا کا حکم تھا۔ اب اگر آقا کا حکم کی عدولی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ نادانستہ طور پر وہ یہ سمجھے کہ جب مسلمان پہلے حصے میں جب مسلمان کفار پر غالب ہوئے، جب مسلمان کفار پر احد کے میدان پر غالب ہوئے تو وہ جو 50 سپاہیوں کا دستہ تھا وہ یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت لیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اب کفار بھاگ چکے ہیں تو ہم بھی میدان میں جائیں اور اپنا حصہ وصول کریں۔ وہ یہ سوچ تھی، انہوں نے دانستہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کی تھی، لیکن ان کی سوچ غلط سمجھے جس کی وجہ سے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ 50 میں سے 40 جو تھے وہ مجاہدین وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر 10 صحابہ کرام کے ساتھ محض درے پر رہے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، لمبا سفر کر کے پورا اس کا بہترین وہ ایک جو ہے وہ جنگ کے وہ تھے سپہ سالار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو چکا ہے تو وہ پلٹ کر آئے اور وہ 10 صحابہ کرام کس حد تک جو ہے وہ ان کی مزاحمت کرتے، لہذا وہ شہید ہو گئے۔ اور اس دوران جب مسلمانوں پر جب حملہ ہوا تو اتنا شدت کا حملہ ہوا کہ دیکھیں اس وقت وردیاں تو ہوا نہیں کرتی تھی، پاکستان کی آرمی کی فوجی وردی الگ ہے، باہر کوئی دوسری آرمی ہو تو اس کی فوج کی وردی الگ ہے، تو دیکھنا ان کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے، پہلے وردیاں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام کے جو ہے وہ لوگ شہید ہوئے صحابہ، جس میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیارے چچا تھے وہ شہید کیے گئے، اور اس کے ساتھ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسائل الملائکہ کہا جاتا ہے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ غسائل الملائکہ وہ شخص جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا، اس کی کیا وجہ تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ میں آئے، جنگ احد میں، تو ایک دن پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی، ایک دن پہلے شادی ہوئی تو آپ پر غسل واجب ہو چکا تھا، لیکن جب بلایا گیا جہاد کے لیے آواز بلند کی گئی تو آپ غسل نہیں کیا، فوراً جنگ کے میدان میں آ گئے اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ جب احد کے میدان میں صحابہ کرام کی جسد خاکی جمع کیے جا رہے تھے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی سے پانی ٹپک رہا تھا، تو جب ان کی زوجہ محترمہ سے یہ معلوم کیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت حنظلہ کی ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی،
تو لہٰذا ان پر غسل واجب تھا. اسی حالت میں وہ میدان جنگ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ آپ کو لے کر آپ کو غسل کرایا, اور غسل بھی عام پانی سے نہیں, آب کوثر سے کرایا. آب کوثر سے غسل کرا کر آپ کو میدان احد میں لے کے آئے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ کو میکائیل اور جبرائیل نے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مل کر آب کوثر سے غسل کرایا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے, یہی وجہ ہے. تو اسی وجہ سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسائل الملائکہ کا لقب دیا گیا کہ وہ کہ جس کو فرشتوں نے غسل کرایا ہو. تو بڑے بڑے جرری صحابہ کرام نے جو ہے وہ شہادت نوش فرمایا. لیکن وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ حضور علیہ السلام کی ادنا سی حکم عدولی کی بنا پر کتنا بڑا نقصان ہوا. 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. نہیں, شکست نہیں ہوئی. شکست کیسے ہوتی؟ لیکن اگر جس کو شکست ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگتا ہے جس کو شکست ہوتی ہے. مسلمان اس وقت بھی میدان احد سے نہیں بھاگے, اس وقت بھی کفار میدان احد سے بھاگے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار جب دوبارہ قیدر ہوئے, اس کے بعد مسلمان حضور علیہ السلام کے خلاف جب افواہ پھیلائی گئی کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے, جب صحابہ کرام جو ہے منتشر ہوئے, لیکن آقا علیہ السلام کی زیارت کے بعد شمع کو دیکھ کر پروانوں کی طرح جب ایک ساتھ جمع ہوئے تو کفار کی ہمت پھر ٹوٹی اور انہوں نے پھر جو ہے بھاگنے میں ہی اپنی جو ہے وہ جان بچانا ہی آپ ان کو محبوب سمجھا اور وہ بھاگ نکلے. تو لہذا مسلمانوں کا نقصان ہوا, لیکن مسلمانوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ بیان فرما کے مسلمانوں کو دل جوئی فرما دی کہ کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں فرمائی تھی؟ اس وقت تم بہت تھوڑے تھے, آج تو پھر بھی تم زیادہ تھے, تمہاری مدد فرما دی. تو لہذا کبھی اپنے اسباب پہ کبھی ڈیپینڈ نہیں کرنا. اسباب ضرور جمع کرو, لیکن مسبب الاسباب پر تمہاری نظر ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی آج جو مسلمان ہیں, یہ آج بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے, مسلمان ایٹمی پاورز بھی ہیں, لیکن ہم منتشر ہیں, متحد نہیں ہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے, صبر نہیں ہے. تو لہٰذا آج ہم مار کھا رہے ہیں. آج اگر ہم متحد ہو جائے تو نہ ہمارے پاس ہمارا کوئی سامان پر بھروسہ ہونا چاہیے, نہ ہماری تعداد پر بھروسہ ہونی چاہیے. اللہ پر صبر ہو, اللہ پر تقویٰ ہو. تو جس طرح میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو ہے نصرت فرمائی تھی, آج بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی نصرت فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کامل ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ بھی قرآن پاک میں سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی, یقین کرنے کی اور مسلمانوں کو متحد ہونے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.